الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید القونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر. رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 19 ذوالحجہ ہے اور آج سے ایک دن پہلے یعنی 18 ذی الحجہ کو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا. اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں مختصراً
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب اور ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے عین مطابق بیان کرنے کی، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر غور و فکر کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تاریخ میں اور امت محمدیہ میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد جس شخصیت کو نمایاں عرفہ مقام حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، مجسمہ شرم و حیا، پیکر جود و سخا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلفائے اربعہ میں ان کا تیسرا نمبر ہے اور عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں بھی ان کا تیسرا نمبر ہے۔ والسابقون الاولون کہ اس موتیوں کی لڑی میں یہ خوبصورت موتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یکے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہری ہجرت کا بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ ایک ہجرت انہوں نے حبشہ کی جانب کی اور پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ کی جانب کی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں، بڑے عظیم لوگوں کو اعزازی سندیں عطا کرتے ہیں۔ یعنی وہ شخص نہ اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے نہ اس ادارے سے منسلک ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اعزاز میں اس کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی ادارے انہیں اعزازی ڈگری دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں، حالانکہ ریئل میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، صرف کسی یونیورسٹی نے، کسی میڈیکل کالج نے انہیں وہ ڈگری عطا کی ہوتی ہے، ڈگری دی ہوتی ہے اعزازی، اور یہ ساری ڈگریاں رسمی ہیں، حقیقت تو نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر تو وہی ہے جو میڈیکل سائنس پڑھ کر آیا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ میں دو عظیم ایسے واقعات ہیں جو بڑے ہی نمایاں ہیں اسلامی تاریخ میں۔ انہی دو واقعات میں، انہی دو واقعات کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی ڈگری عطا کی جو کہ رسمی نہیں تھی، حقیقت پر مبنی تھی۔ پہلا واقعہ ہے واقعہ بدر، غزوہ بدر، جو کفر و اسلام کی ایک باقاعدہ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر کسی کی خواہش تھی کہ اب تو موقع بن گیا ہے، ہم نے جتنے ظلم سہنے تھے سہ لیے ہیں، اگر یہ آج ہم پر حملہ آور ہونے آئے ہیں تو آج ہم ان کا حساب چکتا کر دیں گے، حساب چکانے کا وقت آیا ہے۔ اسی وجہ سے کئی کم عمر نوجوان وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، جیسا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما، جن کے ہاتھوں سے ابو جہل واصل جہنم، اور نوجوان ہیں،
کم عمر ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں، بلکہ آپ گھر میں رہیں، کیونکہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی سیدہ رقیہ ہے اور وہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ گھر میں رہ کر ان کی تیمارداری کریں. لیکن ایک وعدہ میں کرتا ہوں اپنی زبان نبوت سے، جو اجر و ثواب اس جنگ میں شامل ہونے والوں کو رب تعالیٰ عطا کریں گے، اور جو مال غنیمت دنیاوی اعتبار سے انہیں حاصل ہوگا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ دنیاوی مال غنیمت سب کے ساتھ شامل کروں گا اور برابر کا حصہ دوں گا. اور اخروی زندگی میں یعنی قیامت میں جس طرح انہیں اجر ملے گا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح اجر ملے گا. یہ شرف اور اعزاز ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقد وجبت لکم الجنہ اعملوا ما شئتم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کی جنگ میں شریک ہونے والوں کو جھانک کر دیکھا، جھانک کر یعنی اوپر سے ایسے دیکھا، ان کے دلوں کی کیفیت دیکھی، اور پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، اس جنگ میں شریک ہونے کے بعد تم جو چاہے کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، تم سب کے لیے جنت لکھ دی ہے، واجب ہو گئی ہے. یہاں پہ ذرا غور کریں، جنگ میں شریک ہوئے، فرمایا اس کے بعد جو عمل چاہے کرو. صحابہ سے برائی کی امید نہیں ہے، وہ اچھائی کرنے والے تھے، لیکن انسان تھے، خطا کا برحل امکان تو موجود تھا. تو آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہے. تو اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے جنت واجب ہے، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی عمل کر بیٹھے. تو پھر آج کا ایک بدبخت اٹھے اور ان پر تبرہ کرے، ان کی تحقیر کرے، ان کی توہین کرے، یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، تو آج ان کی خطاؤں پر، جو کہ چھوٹی چھوٹی خطائیں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہیں، ان پر کیسے بحث کی جا سکتی ہے؟ تو یہ رویہ انتہائی صفاقانہ رویہ ہے جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنے دل کے اندر ہلکا سا بھی بغض، نفرت، کدورت، توہین امیز رویہ اور تحقیر کرتا ہے، اس کائنات میں اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں، جو صحابہ کے خلاف اپنی زبان درازی کرتا ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن جس کی زبان صحابہ کی ناموس پر کھلتی ہے ان کے خلاف، وہ بدبخت ہو سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا پھر. تو اس جنگ میں جو مسلمانوں نے پہلی جنگ لڑی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعزازی سند اور ڈگری عطا کی، اور بعینی ایسا ہوا جب جنگ ختم ہو گئی، کفار شکست کھا کر بھاگ گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، مال غنیمت حاصل ہوا. جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی، جس طرح آپ نے باقی نوجوان صحابہ مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کیا، اب بھی عین ہی اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پورا حصہ دیا. یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے سیدنا عثمان کا. پھر اسلامی تاریخ میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے جسے ہم بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت رضوان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے عمرہ کرنے کی غرض سے. بڑا تفصیل واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، کئی دفعہ آپ نے یہ سنا بھی ہے. تو آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مذاکرات کی غرض سے مکہ میں روانہ کر دیا. کہا وہاں جا کر ان سے مذاکرات کریں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے ہیں، واپس چلے جائیں گے.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ کے سفیر، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی کسی ملک کا کوئی سفیر ہونا، ساری زندگی اس کی اگلی نسلیں یہی پروٹوکول استعمال کرتی ہیں، جی ہم فلاں ملک کے سفیر کے بیٹے ہیں، فلاں ملک کے سفیر کے پوتے ہیں، ہمارے دادا جان اس ملک کے اس وقت سفیر تھے جب وہ ملک معرض وجود میں آیا۔ یہ اعزاز کی بات ہے نا، میں سفارت کاری کرتا رہا ہوں اپنے ملک کی، اپنا سفیر بن رہا ہوں، اپنے ملک بنا رہا ہوں اپنے ملک کا، اور یہاں پر کون ہے؟ سفیر رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا، وہ گئے مذاکرات کیے، نہیں مانے کفار مکہ کہ نہیں ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، ہاں آپ کے لیے یہ حرم کھول دیا، بیت اللہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے، صفا مروہ آپ کے سامنے ہے، آپ عمرہ کریں، طواف کریں، حجر اسود کو بوسہ دیں، آب زمزم پئیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے امام کائنات کو عمرہ نہیں کرنے دینا، نہ آپ کے جانثار ساتھیوں کو۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر سنت کے ساتھ آپ کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیں، ان کا 1 سال تک بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے رہتے اور میں 1 سال حرم مکی میں قیام کرتا، اللہ کی قسم میں پھر بھی عمرہ نہ کرتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کر لیتے۔ یہ ہے سنت کے ساتھ ان کی محبت، ان کا پیار۔ تو وہاں پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ سفیر کا قتل گویا کہ پوری سلطنت کو للکارنے والی بات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر صحابہ نے اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ تب رب تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، خالی راضی ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان کے دل کی کیفیت کو بھی جانا ہے کہ ان کے دلوں میں کس قدر ایمان ہے۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب کی فتح رب تعالیٰ نے عطا کی، اور یہی صلح حدیبیہ پھر فتح مکہ کا موجب بنی، اور اسی سے فتح مکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اعزازی طور پر سیدنا عثمان اس بیعت میں بنفس نفیس موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، تو یہ شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ اس کے علاوہ یعنی ان کے فضائل میں تو محدثین نے پورا باب قائم کیا ہے، مشکات سے لے کر سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، موطا امام مالک، حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں گے جس میں باقی صحابہ کے مناقب بیان ہوں گے، سیدنا عثمان کے لیے علیحدہ ایک چیپٹر بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدینہ میں ایک کنویں اور ایک باغ میں ہم چلے گئے، اور ایک کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس کی مڈیروں پر، اور پھر دروازہ میں نے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، بڑی مشہور حدیث ہے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جا کر دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں گیا، میں نے دروازہ پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا ابو بکر آیا ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے دروازہ کھولا اور میں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی کہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ مجھے زبان نبوت سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ کے آنے کے بعد سیدنا ابو بکر بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا پھر دروازے پر دستک ہوئی، میں پھر اٹھ کر گیا، میں نے پھر پوچھا، آنے والے نے اپنا تعارف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے کروایا۔ میں نے انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ اس دنیا میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ میں پھر آ کر واپس بیٹھا، سیدنا عمر بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں پھر اٹھ کر گیا، آپ نے پھر مجھے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ ایک اور بات بھی انہیں سمجھاؤ
کہ آنے والے پر بڑے مصائب اور بڑی پریشانیاں آنے والی ہیں، آنے والے وقت میں یہ مصیبتوں میں گر جائیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے نے اپنا تعارف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کروایا، میں نے انہیں جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دی، اور ساتھ میں نے یہ بھی فرمایا اور میں نے کہا کہ آپ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ آپ پر عنقریب بڑی مصائب اور بڑی پریشانی آنے والی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے پھر تو میں اللہ سے صبر کی امید رکھتا ہوں اور میں ان مصائب پر پریشانیوں پر صبر کروں گا۔ اب یہاں پر بھی اندازہ لگائیں اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو پہاڑ ہلنے لگ گیا، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ نے اسکن یا احد، اسکن یا احد، احد ٹھہر جا، اسکن یا احد، احد کیوں ہل رہا ہے، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہوئے ہیں جن کی شہادت کی خوشخبری، جن کی شہادت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دے کر گئے ہوں۔ تو آج اگر کوئی اٹھ کر ان کے خلاف زبان کھولے یہ کیسے برداشت کی جا سکتی؟ اور چاہے کچھ بھی بیان کرے، چاہے وہ صحیح احادیث کا غلط مفہوم بیان کرے لوگوں کے سامنے، بظاہر نا احادیث صحیح ہو لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کر عوام الناس کو یہ دھوکہ دے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، اور دھوکہ دینے کی کوشش کرے، ہم پھر بھی اسے یعنی روکیں گے، اسے ٹوکیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کی اپنی اپنی عظمت ہے۔ پھر اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنے جسم اطہر کو جنبش نہیں دی، حرکت نہیں دی، پھر اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر سیدنا عمر آئے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ نے اپنے جسم مبارک کو حرکت نہیں دی۔ پھر جب سیدنا عثمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اجازت ملی، دروازے سے اندر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنڈلی سے اٹھا ہوا کپڑا فوراً اپنی پنڈلی پر کر لیا اور سیدنا عثمان آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب یہ تینوں عظیم شخصیات آپ سے پاس بیٹھنے کے بعد گفت و شنید کے بعد تھوڑی دیر بعد چلی گئیں تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرے والد آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھ رہے، یہ کیا ہوا کہ جب سیدنا عثمان آئے رضی اللہ عنہم اجمعین تو آپ نے اب فوراً اپنے کپڑے درست کیے، اپنی پنڈلی فوراً چھپا لی، کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھا، آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس عظیم انسان سے شرم و حیا کیوں نہ کروں جس کا شرم و حیا آسمان پر فرشتے کرتے ہیں، الا استحیی من رجل، میں اس آدمی سے شرم کیوں نہ کھاؤں جس آدمی کا شرم و حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہوں۔ وہ اندازہ لگائیں کیا عظمت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سنن نبی داؤد اٹھائیں جہاں پر عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے وہاں پر بھی تیسرا نمبر سیدنا عثمان کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ اور ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کو، ویسے تو ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سرٹیفکیٹ تمام صحابہ کے پاس ہیں، اولئک هم الراشدون تمام صحابہ کے پاس ہے، اولئک هم المؤمنون حقا تمام صحابہ کے پاس ہے، اولئک هم المفلحون تمام صحابہ کے پاس یہ ڈگری حاصل ہے، اولئک حزب اللہ اللہ کی جماعت ہونے کا شرف تمام صحابہ کو حاصل ہے، لیکن یہ علیحدہ خصوصیات ہیں ان 10
خوش نصیب صحابہ کی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت دی. اور اس میں بھی تیسرا نمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کیا عظمت ہے ان کی, کیا مقام ہے ان کا. اور پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے. یعنی اسلامی تاریخ میں جس قدر مظلوم مدینہ کہلائے, جس قدر یعنی مظلوم شہادت, جس قدر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, اسلامی تاریخ میں تو اس کی دنیا میں اس کی مثال, اسلامی تاریخ تو چھوڑے دنیا میں مثال, ایک ایسا حکمران ہو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں, اور جو انتہائی نرم دل ہو, جو سخاوت میں اس قدر آگے بڑھ جائے, اس قدر آگے بڑھ جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا, گندم نہ مل رہا, گندم ختم ہو گئی, غلہ نہیں مل رہا. ایک تاجر 1000 اونٹ لے کر آیا بیچنے کے لیے مدینہ میں. سیدنا بڑے بڑے تاجر آگے بڑھے, اسے ملے کہ اتنا منافع لے لو, اتنا منافع لے لو, اتنا منافع لے لو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے گئے. سیدنا عثمان نے اسے دگنا منافع دیا, یعنی 1 روپے کی چیز 2 روپے میں خریدی, اور پھر سارا غلہ لے. خادم پوچھتا ہے آپ نے یہ کس کو بیچنا, یعنی جب خرید لیا نا تو پھر تاجروں کے پاس چلے گئے, اتنا منافع لے لیں, اتنا منافع لے لیں, اتنا. انہوں نے کہا جی میں 10 گنا منافع لوں گا. تو 10 گنا تو کوئی تاجر دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب مدینہ میں سارے اونٹ آ گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا, فرمایا جسے جتنی گندم کی ضرورت ہے ساری اس اونٹوں میں سے اپنے حصے کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں آ کر یہ سارا لے جائے. تو غلام نے کہا آپ تو کہتے تھے میں نے 10% اور 10% منافع لینا ہے, تو یہ کیا کیا؟ کہا مجھے اللہ سے 10 گنا کی امید ہے بس ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر امید ہے. یعنی یہ ہے ان کی سخاوت. غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سفر بڑا دور کا ہے اور بڑی مشکل جنگ ہونے والی ہے, میرے صحابہ اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے, تو فنڈ جمع کیا جائے. سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یعنی جیب میں پیسے دینار 1000 دینار لے کر آئے, اور لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں پھیلا دیے, سارے اللہ کے راستے میں دے دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے, اور آپ ساتھ فرما رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کرے, یعنی آج کے بعد اگر تو نیکی نہ بھی کرے, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے کر جا رہا ہوں کہ تو پھر بھی جنتی ہے, تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے ان کی سخاوت. میں ان کی سخاوت کا کس پہلو کو بیان کروں. مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو تب سیدنا عثمان سب سے آگے ہوں, اور مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں جو یہودی کے پاس تھا اور مسلمانوں کو شدید یعنی مشکلات کا سامنا تھا, وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی وقف کرنے کا جب باری آتی ہے, مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے کھڑے نظر آتے ہیں. یعنی مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے, انہوں نے اپنوں کے لیے بھی وہ کنواں کھول دیا اس کا پانی کے, جو جتنا پانی لینا چاہتا ہے لے لے, اور یہودیوں میں بھی فرق نہیں کیا, کہا وہ بھی جتنا پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا چاہتے ہیں لے لیں, انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. تو اب اندازہ لگائیں جو شخص اس قدر سخی ہو, جیسے آسمان کے فرشتے حیا کرے, جو انسان یعنی اس قدر عظمت کا حامل ہو, پھر وہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بن جائے, اور پھر اس کے خلاف سازشیں تیار ہوں, پروپیگنڈے کیے جائیں. وہ شروع کی ان کی یعنی حکومت کو ابھی چند یعنی سال ہی گزرے تھے, سازشیں شروع کر دیں. کیوں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل تھے. اس سے پہلے جو خلیفہ تھے بڑے سخت تھے, کسی کی جرت نہیں ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی تھوڑی سی حرکت کرنے کی, کوئی سازش کرنے کی, کوئی بغاوت کرنے کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نرمی سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے, اور آپ کے خلاف سازشیں تیار کی. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینے کا محاصرہ کر لیا. اور جب مدینے کا محاصرہ ہوا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ کے پاس گئے, حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ نے آپ کو درخواست کی مجھے حکم دے کہ میں وہاں سے فوجیں لے کر یہاں پہ آ جاؤں, یہ تو چند ہزار لوگ ہیں, ہم چند دنوں میں ان کا خاتمہ کر دیں گے. سیدنا عثمان کہنے لگے کہ میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ طیبہ میں خون کی ندیاں نہیں بہانا چاہتا, میں اپنی جان تو قربان کر دوں گا, مدینہ میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا.
اور مجھے وہ حدیث یاد ہے، سیدنا عثمان کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، اس قمیص سے مراد یہ خلافت والی قمیص ہے، لوگ تجھے کہیں گے، تجھے مجبور کریں گے یہ قمیص اتار دو، یہ قمیص اتار دو، اے عثمان میں اب تمہیں یہ حکم دے کر جا رہا ہوں، تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی، چاہے حالات جو بھی ہو جائیں۔ لوگ چاہتے تھے کہ آپ معزول کر دیے جائیں، آپ کو خلافت سے علیحدہ کر دیا جائے، اور اگر خلافت چھوڑ دیں گے آپ کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن انہیں وہ حدیث یاد تھی، اس حدیث کی پر عمل، یہاں پر بھی آپ اندازہ لگائیں سنت پر عمل کرنے کا کس قدر جذبہ ہے، حدیث پر عمل کرنے کا کس قدر جذبہ۔ میں پھر دیکھوں نا میرے حالت کیا ہے، آپ کی حالت کیا ہے، یہ تو اتنی بڑی بات ہے جس میں جان جا رہی ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے جان قربان کر دی، قمیص نہیں اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر منو عن عمل کیا، شہادت تو قبول کر لی لیکن خلافت نہیں چھوڑی انہوں نے۔ صرف یہ تھوڑا ہے ایسے یہ کوئی یہ نہ سمجھے شاید انہیں خلافت کی کوئی تما تھی کہ میں خلافت کے ساتھ چمٹا، کیونکہ خلافت کے ساتھ اقتدار کے ساتھ عموماً وہ لوگ چمٹ جاتے ہیں جن کے کچھ ذاتی مفادات اور مقاصد ہوتے ہیں۔ خلافت جو ہے نا، مسلمانوں کو جو نظام خلافت ہے وہ تو نظام عدل ہے، اس میں وقت کا حاکم جو ہے وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح یعنی وہ عدالتوں کا یعنی سامنا کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مقدمہ ہو جائے وہ عدالتوں کا سامنا کرتا ہے، اسے کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا، وہ کرپٹ نہیں ہوتا، کرپشن نہیں کرتا۔ یعنی کرپٹ تو وہ لوگ ہیں، کرپشن وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں اقتدار کے ساتھ۔ صحابہ اس مقصد کے لیے تو نہ انہوں نے کبھی اقتدار لیا اور نہ اس مقصد کو کبھی انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جس بندے کی سخاوت یہ ہو وہ ہزاروں دینار اللہ کے راستے میں اور کئی ایک گھوڑے، کئی سو گھوڑے اور اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، یعنی جس کی سخاوت یہ ہو وہ مسجد نبوی کی توسیع میں آگے ہو، اسے کیا ضرورت پڑی ہے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کچھ حاصل کرنے کی۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں اور سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھیں، کسی نے بھی کوئی ذاتی مقصد حاصل نہیں کیا اس سے۔ تو پھر آج کے لوگ اگر ان کے خلاف بات کریں تو اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے والی بات ہے۔ چاند پر کو تھوکے، آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے، اور تھوک اسی کے منہ پر گرے گا، وہ کالا اور لعنت اسی کے منہ پر پڑے گی۔ صحابہ کل بھی چمکنے والے تھے، صحابہ آج بھی چمکنے والے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ستارے جب تک قائم ہیں آسمان کی زینت بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، جب ستارے گرنا شروع ہو جائیں گے آسمان بھی گر جائے گا۔ یہی مثال ہے، صحابہ کی عظمت برقرار ہے تو یہ امن ہی امن ہے، جہاں پر صحابہ کے خلاف زبان کھولی جائے گی وہ ملک کوئی بھی ہو وہاں پر امن و امان برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ وہ یعنی ان کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کو دیکھ کر ہمیں کئی ایک سبق ملتے ہیں۔ ویسے تو یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، ان کی خلافت، پھر ان کے کارنامے، ان کی فتوحات بیان کریں تو کئی ایک خطبات اس موضوع پر پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن مختصر میں نے بیان کی ہے۔ اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، تمام سننے والوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے سچی الفت اور محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی